نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ایک ساتھی نے ہماری طرف ایک ویڈیو بھیجی ہے طارق مسعود صاحب کی، تو وہ اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ آج جو فرقہ واریت ہے لوگوں کے مابین، یعنی کہ جو فرقے بن رہے ہیں وہ چاروں ائمہ کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ فرقے بن رہے ہیں۔ اگر لوگ ان چاروں فرقوں میں سے کسی ایک پر چلتے تو آج فرقہ واریت نہ ہوتی۔ تو آپ اس کی ویڈیو سماعت فرمائیں کہ وہ اس ویڈیو میں کیا گل کھلاتے ہیں۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آؤ گے نا تو عوام بے یار و مددگار، تبھی جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے نا ان چار فرقہ کی وجہ سے نہیں پھیل رہی، ان چاروں فرقہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ جب اسلامی حکومتیں تھیں مسلمان چاروں میں سے کسی ایک فرقہ پر عمل کرتے اور دوسرے کو ملامت نہیں کرتے، دوسرے کو بھی برحق سمجھتے خود بھی۔ جی سامعین، تو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو سماعت فرمائی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنے اداؤں پر خود ہی غور کرو، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ مفتی صاحب اتنی بڑی عظیم شخصیت، اتنی بڑی عظیم آپ کی حیثیت و شخصیت کے باوجود آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی جو کہ آپ کی بات ریت کے ذرات کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اس ویڈیو میں کہ آج جتنے بھی فرقے بن رہے ہیں وہ تقلید کو چھوڑتے ہوئے، ائمہ کو چھوڑتے ہوئے، چاروں اماموں کو چھوڑتے ہوئے لوگ چاہ رہے ہیں اور یہ فرقے بن رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان چاروں میں سے کسی ایک نے کسی ایک پر ملامت نہیں کی۔ آپ نے یہ کہا کہ یعنی چاروں ایک دوسرے کو برحق سمجھتے تھے، اور جب اسلامی حکومتیں تھیں تو کوئی کسی دوسرے پر کوئی ملامت نہیں کرتا۔ تو یہ آپ کی بات بھی قابل تردید ہے۔ مفتی صاحب، آپ حقائق کو ہمارے جیتے جی نہیں چھپا سکتے۔ جب تک اللہ کے سرزمین پر مسلک اہل حدیث کا ایک طالب علم بھی موجود ہو نا، تو آپ سب مل جائیں لوگوں سے حقائق چھپانے کی کوشش کریں، آپ چھپا نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو غلط بیان کر کے نہیں اپنے طرف بلا سکتے۔ لوگوں آنکھیں کھولو، یہ دور ہے آنکھیں کھولنے کا۔ اس طرح آنکھیں بند کر کے اگر تم لوگ سب کچھ سنو گے، سبحان اللہ کہو گے، تو تم گروہوں میں بٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہاں پر بڑی غلط بیانی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اسلامی حکومتیں تھیں تو ایک دوسرے پر لوگ ملامت نہیں کرتے۔ میں صرف 3 مثالیں دیتا ہوں کہ ملامت تو اپنی جگہ، حقیقت میں یہ تقلید، یہ 4 ائمہ ہی فرقے واریت ہیں، یہ 4 مذہب، یہ 4 مسلک، یہ 4 ائمہ ہی اصل میں فرقہ واریت ہیں۔ فرقہ واریت کو اور آپ کیا نام دیں گے؟ یہی تو فرقہ واریت ہے۔ ایک یہ کہتا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے، چوتھا وہ کہتا ہے۔ یہ 4 ائمہ، 4 مسلک، 4 گروہ، یہ چاروں گروہ اصل میں فرقہ واریت ہے، یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے پر ملامت کی بات، تو آئیے آپ لوگوں سے حقائق چھپاتے چلیں، ہم ظاہر کرتے چلیں۔ پہلی بات، پہلا حوالہ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 52، آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں اس کو، کہ محمد بن موسیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لو کان لی امر لاخذت الجزیہ من الشافعی، کہتے ہیں کہ اگر معاملات میرے حکم پر ہوں، میرے انڈر پر ہوں، میرے بس کی بات ہو، تو کہتے ہیں میں جزیہ لیتا کس سے؟ شافعیوں سے۔ جزیہ کس سے لوگ لیتے ہیں؟ کس سے لوگ جزیہ لیتے ہیں؟ ٹیکس کس سے لوگ لیتے ہیں؟ یعنی کہ شافعیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ کون؟ محمد بن موسیٰ حنفی ہیں۔ کہتے کس کے بارے میں ہیں؟ شافعیوں کے بارے میں۔ اس سے بھی بڑا اور ایک کفر کا فتویٰ، الفوائد البہیہ جلد صفحہ نمبر 152، عیسیٰ بن ابی بکر ایوب الحنفی کہتے ہیں، اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حنفی کیوں بنے؟ حالانکہ آپ کے خاندان والے سارے شافعی ہیں، آپ حنفی کیوں بنے؟ پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا؟ سائل کو کہا کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مسلمان ہو؟
آپ ملامت کی بات کرتے ہیں، یہاں پر کفر کے جو فتوے برسات کی طرح برستے ہیں، آپ ان پر ذرا غور کریں۔ 2 حوالے۔ تیسرا حوالہ در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90، اس میں ایک عبارت ہے آپ کی حنفیوں کی بڑی معتبر کتاب من انتقل الی مذہب شافعی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی حنفیوں سے پھر کر مذہب شافعی میں جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں یعذر، اس پر تعزیر لگائی جائے گی، تعزیری حکم لگایا جائے گا۔ غور کریں، آپ ملامت کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کے مسلک والے شافعیوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو مجھے بتائیے فرقے واریت ہوئی یا نہ ہوئی؟ ناظرین سامعین، اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیں، حقائق کو پہچانیں۔ دین اسلام صرف قرآن و سنت کا نام ہے۔ یہ 4 ائمہ، یہ چاروں اماموں کی تقلید یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں یہی فرقہ واریت ہے۔ اور رہی بات یہ، آج کل دیوبندی بڑے شد و مت سے مفتی طارق مسعود جیسے یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ حق پر، چاروں صحیح ہیں، چاروں درست ہیں۔ اللہ کے بندے، جب چاروں درست ہیں تو آپ حنفی شافعیوں کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتے، کیوں؟ آپ ہمیں غلط کہتے ہو، حالانکہ ہم مسلمان تصور کرتے ہیں، ہم کوئی کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن آپ کے فتووں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کہتے لوگوں کو یہ ہو 4 حق پر، اور یہ بھی کہتے ہو کہ اگر کوئی شافعی بن جائے تو اس سے ٹیکس لے لے، جزیہ لے لے، اگر کوئی شافعی بن جائے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ تو آئیں حقائق کو دیکھیں، دلائل کو دیکھیں۔ مفتی طارق مسعود تصویر کے 2 رنگ ہیں، کبھی کس رنگ کو اپناتے ہیں تو کبھی کس رنگ کو اپناتے ہیں۔ آئیں قرآن و سنت کے براہین کو تھام لیں، اس پر چلیں۔ یہ ائمہ کی تقلید نہ تو جائز ہے، نہ تو یہ فرقے واریت سے خالی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو فالو کریں، اسی میں ہماری، میری اور آپ سب کی کامیابی فلاحیت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد